ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنے ناظرین کے ان سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ کیا دل میں نیت کرنا کافی ہے یا زبان سے بولنا ضروری ہے؟ جی، دل میں نیت کرنا، اب انہوں نے کسی چیز کو کہا، پوچھا نہیں ہے، نماز بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، یا دیگر بھی عبادات کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں نیت نہ صرف کافی بلکہ ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی نیت اصل میں دل کے ارادے ہی کا نام ہے۔ جب تک آپ کے دل میں اس عبادت کا ارادہ نہیں ہوگا جس کا آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کی نیت جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لہذا دل میں نیت ہونا نہ صرف کافی بلکہ یہ ضروری بھی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ساتھ میں زبان سے بھی کہہ لے۔ دل میں نیت حاضر ہو، جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے اس کا ارادہ دل ہی سے کرے گا، وہ حاضر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان سے وہ الفاظ کہہ لے گا، تو چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ زبان سے کہے گا تو یہ دل میں جو ارادہ کر رہا ہے اس کی حاضری کے لیے، اس کو حاضر کرنے کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا، معاون ہوگا۔ تو لہذا زبان سے الفاظ کہہ لے، لیکن صرف زبان سے کہہ لینا یہ کفایت نہیں کرے گا، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل میں نیت نہیں ہوگی۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں، زبان سے آپ نے یہ الفاظ کہہ لیے لیکن دل میں نیت ہی نہیں تھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو زبان سے بولتا ہے عام طور پہ اس کے دل کے اندر بھی وہ نیت موجود ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور بغیر زبان سے بولے بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کی نیت ہی حاضر نہ رہ سکے، تو چونکہ یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ زبان سے وہ الفاظ کہہ لے جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ اچھا، کچھ تو ویسے ہی منع کر دیتے ہیں، زبان سے نیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس پہ کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پرانی ابحاث ہیں کہ زبان سے نیت کرنے کے حوالے سے صحیح یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اسی طرح تابعین تھے، اسلاف کا جو دور تھا اس میں ان کی نیت پراپر ہوا کرتی تھی، اور دل کے حضوری کے ساتھ، دل حاضر رکھنے کے ساتھ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور ایسے ان کے تو واقعات اور ایسی باتیں ان کی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے وقت، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت یہ نیتیں کیا کرتے تھے، تصورات ان کی کیا ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جاتا ہے، ہر منصف مزاج، ہر عقل سلیم رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اس بنیاد پر اسلاف نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ بندہ زبان سے یہ الفاظ کہہ لے تاکہ اس کی نیت حاضر ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو ایسا کام کہ جو اچھا ہے، پہلے اگرچہ نہیں تھا لیکن اچھا ہے، زبان سے ہی کہا جائے تو اس کو فقہ حنفی کی معتبر کتابوں کے اندر بدعت حسنہ قرار دیا گیا۔ صحیح، باقاعدہ تصریح کی علماء نے کہ اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے، یعنی ایسا کام ہے کہ جو پہلے نہیں تھا اب ہے لیکن وہ اچھا ہے۔ چونکہ یہ لفظ بدعت ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ جو ایک ہی معنی کے اندر لوگوں نے متعین کر دیا ہے،
بول کے سنتے ہی لوگ لوگوں کو- سمجھتے ہاں، شاید کوئی برا کام ہے. جی بالکل ایسا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی تقسیم کاری ہے، اسلاف نے بھی کی ہے اور احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت ہے. وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے ایک اچھا کام ہونے کا، نیا کام ہونے کا اور اچھا کام ہونے کا واضح طور پر کتب فقہ کے اندر، بالخصوص کتب جو فقہ حنفی ہیں، اسی طرح کتب فقہ شافعیہ ہیں، اس میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ نماز سے پہلے یہ الفاظ کہنا جو آپ کی دل کی نیت کی تائید کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ معاون ہوں، اس کی مدد کرنے والے ہوں، تو ایسے الفاظ کہنا یہ بالکل جائز بلکہ مستحب عمل ہے. صحیح. جی مزید سوال. مفتی صاحب ایک سوال عرض ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 1.5 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں بغیر کسی صلح کے، بغیر دوسری نکاح کے. اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ ان کا اکٹھا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کے رہنمائی فرماتے ہیں. الفاظ تو انہوں نے نہیں بتائے، لیکن کہہ رہے 1.5 سال سے اکٹھے رہنے، صلح بھی نہیں ہے. اس کو کس سے آپ تعبیر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح بہر صورت تو معتبر ہوتی بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر 3 طلاقیں اللہ نہ کرے دے دی ہوتی اور اب کہتے ہیں کہ جب ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ صلح کرنے کی بنیاد پر ان کا ساتھ رہنا درست نہیں ہوتا. جو بھی اس کا شرعی طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا. تو صرف صلح ہو جانا یہ کفایت نہیں کرتا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح نہیں کی تو صرف صلح ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. اب چونکہ 2 طلاق کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے. صحیح. بالفرض ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ پہلے کوئی طلاق نہیں دی، اور اب جو 2 طلاقیں دی ہیں وہ واضح الفاظ میں طلاقیں دی ہیں، جس سے 2 ہی طلاقیں پڑ رہی ہیں، ابھی 1 طلاق کا حق حاصل ہے. تو اب انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. یعنی ٹھیک ہے کہ آپ جو الفاظ میں نے کہے تھے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور اس کو اپنی زوجیت کے اندر رکھ لیا، اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے رکھ لیا، تو یہ رجوع تو ہو گیا عدت کے اندر جبکہ یہ معاملہ ہو. اب 1 طلاق کا حق اسے آئندہ کے لیے حاصل ہوگا. آئندہ 1 بھی طلاق دے گا تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو اگر تو یہ کنڈیشن ہوئی ہے کہ رجوع کی جو صورتیں ہوتی ہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تم سے رجوع کیا، تو یہ تو ہو گئی رجوع کی صورتیں. یا اسی طرح اور جسمانی اعتبار سے بھی بعض اوقات میاں بیوی کی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی رجوع کی صورتیں بن جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ کا سوال بہت گنجلک ہے اس حوالے سے، بہت ڈیٹیل اس میں درکار ہے. جو اصل ہے وہ تو آپ کو دارالفتاحی سے رجوع کرنا پڑے گا. لیکن جو کنڈیشن آپ نے سوال کی بتائی بھائی کے حوالے سے کہ 2 طلاقیں دی ہیں، تو بندے کو 2 طلاق تک کا تو ویسے ہی اختیار ہوتا ہے، تیسری طلاق کا بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن تیسری جیسے ہی دے گا تو وہ اس کی نکاح سے نکل جائے گی. 2 طلاق تک یہ ہوتا ہے کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ دینا ہے. پھر اس کے بعد یا تو اس کو آپ بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اسے روکے رکھیں، یا بھلائی کے ساتھ آپ اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد پھر آپ کا کوئی یہاں پر اختیار نہیں بنتا. تو ابھی 2 طلاقوں تک تو ان بھائی کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، یا بعض صورتیں وہ ہوں گی کہ جس میں نکاح کرنا پڑے گا. چونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 3 طلاقیں ہو جاتی پھر تو اس کے بعد نکاح کے ذریعے بھی وہ ان کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی. اچھا، یہاں 2 طلاقیں ہیں اور 2 طلاقوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور صلح بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں صلح کا مطلب ان کا یہ ہوگا کہ جیسے سب بیٹھے ہوں، بیٹھ کے آپس میں صلح کروا دی ہو. چلے نہیں، صلح وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کوئی صلح کا جلسہ تو نہیں ہوا، لیکن بظاہر یہی لگے کہ بول چال ہی نہیں، صلح ہی نہیں. جیسے میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک میاں بیوی جن کا رشتہ میاں بیوی کا قائم ہے، اچھا ہم نے مان لیا کہ رجوع بھی ہو گیا ان کا، یا عدت کے باہر تھا تو پھر رجوع بھی نہیں بلکہ اس کے لیے اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح ضروری تھا، پھر صرف صلح سے بھی کام نہیں چلے گا. یعنی ہو گئی، بیٹھ گئے، گھر آ گئے، رجوع ہو گیا، اب بھی میاں بیوی آپس میں 1.5 سال 1 سال تک ناراضگی اختیار کریں. کیا نکاح کے مقاصد یہ ہیں کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر تو طلاق نہیں ہوئی، بعض اوقات تو نعوذ باللہ طلاقوں کے بعد 3 طلاقوں کے بعد اس طرح رہنا شروع کرتے ہیں، وہ تو پھر الگ ہی میٹر ہو جائے. وہ تو آرام سیدھا یہ نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، تو نکاح کے مقاصد یہ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ سب سے زیادہ قربت والا رشتہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ انداز اختیار کرنا کہ سال 2 سال تک آپس میں گفتگو ہی نہ کرنا، جس کے اثرات جو ہیں وہ پھر آنے والی نسلوں کے اوپر پڑتے ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں اس کے. حالانکہ یہ وہ مبارک رشتہ ہے میاں بیوی کا
کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں بندے کو داخل فرمائے گا تو اس میں ایک نعمت اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ دنیا میں جو اس کی اہلیہ تھی وہ بھی اگر ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوتی ہیں تو اللہ پاک ان کو آپس میں ملائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے. اور ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر حوروں کے اوپر اس جو شخص کے ساتھ رہ رہی ہوگی ان سے بڑھ کر بنائے گا، ان کو ایک فوقیت عطا فرمائے گا. تو اب یہ جو رشتہ یہاں پر قائم ہوا، جو ابھی قائم ہے، یہ تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا. تو اس طرح دور رہنا، الگ الگ رہنا، یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہ کر پھر اس کے بعد بول چال نہ کرنا، یہ تو بہت ہی قبیح اور ناپسندیدہ اور مقصد شریعت، مقصد نکاح کے بالکل خلاف بات ہے. اچھا، کچھ ہوتے ہیں کہ جو نہ طلاق ہے نہ کچھ اور ہے، ناراضگی ہے. اب ناراضگی کو اتنا طول دیتے ہیں، 7 سال 2 سال. اچھا، کبھی کبھی مسئلہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے سال جدا رہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ بھی بتائیں. لیکن یہ جو ساتھ ایک بالکل اچھا، ان دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر فوراً وہ بھی دوڑے آ جائیں گے اور یہ بھی دوڑے وہاں چلے جائیں گے کہ بیوی فوت ہوگی یا شوہر فوت ہو گیا. لیکن زندگی میں نہ کوئی صلح کی طرف مائل ہوا اور بس ایسے ہی ایک دوسرے کو وہ چھوڑے رکھا. تو یہ بھی ظاہر اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ دور رہنے سے نکاح کا ٹوٹ جانا، تو دور کتنا ہی عرصہ رہیں، سال رہیں، 2 سال رہیں، 3 سال رہیں، جب تک طلاق نہیں دی اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح ختم ہونے کے لیے جو اسباب شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں، طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے، ورنہ اس طرح نکاح ختم نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ناراضی والی صورت ہو جاتی ہے، اس میں اول تو سب سے پہلے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی سمجھدار اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، دونوں طرفہ اپنے اپنے مسئلے یہ بیان کر دینے چاہیے. ہوتا عمومی طور پر یہ ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں، دوسرے مقامات پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سامنے والے کی غلطی ہی نظر آتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس جھگڑے کا اصل سبب یہ سامنے والا بنا ہے. اور عام طور پر یہ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی ہی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنی غلطی کی طرف نظر کرنا یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا. اور یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپس میں صلح ہو بھی جائے، کمپرومائز کر لیا، بیوی آ گئی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے چلو میں بھی جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتا ہوں. اب کمپرومائز ہو گیا لیکن بیوی یہ ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی کہ غلطی شوہر کی ہے، شوہر یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہوا غلطی بیوی کی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ غلطی سامنے والے ہی کی ہو. آپ اگر معروضی طور پر دیکھیں گے، آپ اس انداز میں دیکھیں گے کہ اپنی غلطیوں کی طرف نظر کریں گے، اس انداز میں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی خطا والی نظر آئیں گی. شوہر ہے تو وہ غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ وقت ہی نہیں دیتا ہوگا، گھر میں آ کے موبائل کے اندر لگا رہتا ہوگا، بلا وجہ ڈانٹتا ہوگا، یا ایسا ہوتا ہوگا کہ کماتا نہیں ہے، زیادہ کما سکتا ہے لیکن اتنا کم کماتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہوگا. عورت اپنی طرف توجہ کرے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ میرا چیخنا چلانا ہوتا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا ہوتا ہے، شکوے شکایت کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے اپنے طور پر جب دیکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی غلطی جب نظر آئے گی اور اس کو دور کریں گے تو پھر جو آپ کا کمپرومائز ہوا ہے یا جو آپ کا یہ نکاح ہوا ہے، پہلے نکاح ہوا اور پھر جھگڑا ہو گیا، چلو پھر کمپرومائز بھی ہو گیا آپس میں، اب یہ جو آپ کا ساتھ رہنا ہے اس کو دوام ملے گا، یہ قائم رہے گا آپ کا. ورنہ اگر صرف آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھ گئے کہ غلط سامنے والا ہے، میں نہیں ہوں، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ سامنے والے کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا جو شہتیر ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر اس صورت میں کبھی بھی یہ جو صلح ہوتی ہے پائیدار نہیں ہو پاتی. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال تھا کہ 38 سے 45 کے درمیان کچھ خواتین کو ماہواری 2 سے 3 دن نہیں آتی، تو کیا آیا وہ چوتھے یا 5ویں دن نہا کر پاک ہو سکتی ہیں یا ان کو 7ویں یا 8ویں دن نہا کے پاک ہونا ہوگا؟ خواتین کے حوالے سے سوال ہے کہ ان کے جو خاص پیریڈ ہیں اس کے حوالے سے اگر کچھ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 7 دن 6 دن 8 دن تک ان کا یہ تسلسل نہیں چلتا
تو کیا 3 دن کے بعد ہی پاکی تصور کریں اور غسل کر لیں، یا ان کو 7 دن ہی انتظار کرنا ہوتا ہے؟ جب جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ رک گئی مخصوص ایام کی، تو اب اس کے بعد وہ پاک ہو چکی، ٹھیک ہے، کہ غسل کرے گی، نماز روزہ وغیرہ وہ سب قائم کرے گی، ٹھیک ہے. یہ تو فوری طور پر اسے شروع کرنا ہوگا. البتہ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں جو شادی شدہ افراد اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر پچھلی عادت کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. کہ مثال کے طور پر عورت کو پچھلی دفعہ 5 دن میں یہ معاملہ ختم ہوا، اس کے پیریڈ 5 دن کے اندر ختم ہوئے، اور اس بار 3 دن کے اندر یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، 4 دن میں ختم ہوا، تو نماز روزے کے اعتبار سے تو اس نے غسل کر کے فوری طور پر یہ چیزیں شروع کر دینی ہیں. البتہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے لیے پچھلے ماہ کی عادت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے ایام گزرے. وہ 5 دن تھے تو بھئی 5 دن کے بعد دیگر معاملات کے لیے وہ پاک شمار ہوگی، لیکن نماز اور روزہ اس کو فوری طور پر یہ شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے باقاعدہ احکامات سیکھ لینے چاہیے. باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت سے ایک بڑی ایک ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر عورتوں کے مخصوص شرعی مسائل کے حوالے سے وہ کتاب ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ شائع شدہ بھی ہے، اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بہتر یہ بھی صورت ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے ڈائریکٹ فون پر رابطہ کر کے ان مسائل میں اور اپنی جو بھی کیفیات ہے وہ بتا کر رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے ذریعے جو اسلامی بہنیں خود بھی رابطہ جی کر ہاں، سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک جو سروس باقاعدہ خواتین کے شرعی احکامات کے حوالے سے، تو اس نمبر پر رابطہ کر کے، کیونکہ وہاں خواتین ہی ان مسائل کو وہ دیکھتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے وہ جوابات ان تک پہنچتے ہیں، تو یوں بھی اس طرح کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. مزید کال. سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز خریدنے کی حیثیت نہیں ہے یا آپ نہیں خرید پائے تو آپ ایک گلاس پانی پر بھی نیاز دے سکتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی پر نیاز جو دیں گے تو یہ کس چیز کا ثواب ایصال کیا جائے گا؟ کیونکہ کھانا کھلانا تو بذات خود نیکی ہے، اس کا اجر ایصال کیا جائے تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر خود سے پانی پی رہے ہیں تو یہ تو مباح فعل ہے. تو اس میں کس چیز کا ثواب ایصال کیا جا رہا ہے بزرگ کو؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جی، یہ سوال ہے نیاز سے متعلق. ایک SMS بھی ہے 11ویں شریف کی جو نیاز بچوں کو کھلانا ٹھیک ہے یا گھروں میں ہی بانٹ دینا یا مسجد کے بچوں میں؟ اس کا بھی سوال ساتھ ہی لے لیتے ہیں. یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں پانی پر نیاز، کیسا ہے کہ نیاز کے لیے کوئی چیز نہیں تو پانی پہ نیاز کریں؟ کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کراچی میں تو ہو سکتا ہے نا بعض مقامات پر پانی بھی نہ ہو، پینے کو تو ہوتا ہی ہے تقریباً، تو اگر وہ پینے کے لیے بھی ہے تھوڑا سا چلیں. ہاں پانی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ پھر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ کی نیاز کر رہا ہوں. تو نیاز کے لیے کسی چیز کا ہونا یہ لازم نہیں ہے. پانی اگر ہے تو ٹھیک ہے، آپ پانی پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ یہ نیت کریں کہ جو میں نے فاتحہ پڑھا ہے یہ پانی ہے، میں اچھی نیت کے ساتھ پی رہا ہوں، کہ اب یہ میں نے اس پر دم کر دیا مثال کے طور پر تو یہ ایک اچھا پانی ہے. یا ویسے دم نہیں کیا تو اس نیت سے پی رہا ہوں پانی کہ اس کے ذریعے سے مجھے قوت حاصل ہوگی اور میں جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکوں گا. یہ پانی اس پی کے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. تو اب اچھی نیت اگر کر لی تو اس صورت میں تو پانی پینا بھی ثواب ہو جائے گا. تو اصل یہ ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب آپ بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ نیاز بھی آپ کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ نیاز تھوڑی باقاعدہ آپ جو ہے وہ بزرگوں کے پاس پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ان کے پاس جا رہی ہو. اللہ پاک بھیجنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ ثواب ہوتا ہے. یہ تو نیاز وغیرہ آپ جو ہے وہ گھر کے افراد کو کھلا دیتے ہیں، باہر غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ اس کا نیاز کا تو یہ ہوتا ہے. باقی جو اس پر ملنے والا ثواب ہوتا ہے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو پانی اگرچہ پینا مباح ہو لیکن ہر مباح اچھی نیت کے ساتھ یہ مستحب ہو سکتا ہے. آپ بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ نے فاتحہ وغیرہ پڑھی ہے وہ ویسے ہی ثواب ہے، تو اس کا ثواب آپ بزرگوں کی بارگاہ میں
پیش کر دیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہا یہ والی بات کہ بچوں کو کھلانا یا فلاں کو کھلانا، کسی کو بھی کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ مخصوص افراد کو کھلانا یا فلاں کو کھلانا تو فلاں کو کھلانا، ایسا کچھ نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے گھر کے افراد کو بھی کھلا دیتے ہیں تو یہ افضل صدقہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ہاں بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے افراد کو کھلائیں کہ جو مستحق ہوں، جن کو کھلانے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہو، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب بچوں کو نیاز دینا مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ بچوں کو آپ چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو بانٹی جاتی ہیں وہ جب دیں گے تو بچوں کو تو خوشی ہوتی ہے اس حوالے سے. تو یہی وہ جو خوشی ہوتی ہے داخل کرنا، یہ زیادہ نیکی کا سبب بنتا ہے، اور اس کا ثواب آپ بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میری عمر لگ جائے، ایسا کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری عمر آپ کو لگ جائے ایسا کہہ سکتے ہیں. یہ اصل میں دعا ہوتی ہے کہ اس کی عمر بڑی ہو جائے. اچھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، آپ کی عمر جو ہے وہ جتنی اللہ نے مقرر کی ہے اتنی ہوگی، لیکن دوسری تقدیر ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں اتنی عمر، اور ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا کی، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس نے یہ دعا کی تو اس کی یہ عمر جو ہے یہ فلاں کو دے دی جائے گی. میری عمر کے 10 سال آپ کو لگ جائے مثال کے طور پر، یوں کسی نے دعا کی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی عمر اللہ کی بارگاہ میں تو 70 سال ہی لکھی ہوئی ہے کہ 70 سال کی ہی ہوگی، لیکن فرشتوں کے جو صحف ہوتے ہیں ان کے پاس جو مصاحف ہوتے ہیں جن میں تقدیر لکھی ہوتی ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اب اس کی عمر جو ہے وہ یوں لکھا تھا کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس صورت میں 70 ہوگی، اور دعا نہیں کرے گا تو 80 ہوگی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ دعا کرے گا، تو اب وہ 10 سال جو ہے وہ اس کو دے دیے جائیں گے. جیسے حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، کئی کتابوں کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، مشہور روایت ہے، حدیث ہے یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر تھی مخصوص، تو آپ کے سامنے آپ کی ذریت کو پیش کیا گیا، آپ کی اولاد کو پیش کیا گیا، تو اس میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے ان سے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری عمر کے 60 سال یہ ان کو دے دیے جائیں، داؤد علیہ السلام کو. یہ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. اب جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، تو انبیاء کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو انہوں نے کہا ابھی تو میری عمر کے 60 سال باقی ہیں، تو فرمایا کہ وہ جو آپ نے دعا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وہ ان کو دے دیے گئے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اتنی ہونی ہے. تقدیر کی دوسری قسم ہوتی ہے جو فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. ماشاء اللہ دارالفتہ علیہ سنت چل رہا ہے اور بہت سے علم دین اس سے حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے علماء اکرام کو سلامت رکھے. سب سے سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں اعمال کے فضائل پر، تاکہ لوگ نیک اعمال کے فضائل سن کر اس پر عمل کریں، اور گناہوں سے متعلق جو اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ گناہوں کے عذابات سن کر اس سے بچیں. اب جو اس سے آمدنی آئے گی اس کا کیا حکم ہوگا، وہ لینا کیسا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر کے آمدنی، ظاہر ہے نارمل اس طرح تو اپلوڈ کر کے ان کو آمدنی نہیں ملے گی، اس کے کئی اور مراحل کیا کہتے ذرائع ہوتے ہیں. عام طور پر تو اس میں ایڈز ہوتی ہیں، اور ایڈز جو ہوتی ہیں وہ خرابیوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں. اس میں بے پردہ خواتین یا میوزک وغیرہ ہوتا ہے، اور ظاہر ان کی خوشی کے ساتھ یہ چیزیں اس کے اندر لگائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی رضا اس کے اندر ہوتی ہے کہ چیزیں لگا دی جائیں. جب ہی یہ اس کو مونیٹائز کرتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت اور کثیر علماء کا موقف یہی ہے کہ اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے جو آمدنی ہوتی ہے وہ کمانا درست نہیں ہے. ایک اور ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا نام عبدالرحیم نورانی ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز میں دھیان نہ لگے تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ جی، نماز میں دھیان نہ لگے تو نماز قبول ہوتی ہے. نماز میں دھیان تو بٹتا ہے اور شیطان بٹاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے. حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور تک بھاگتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے بندے کو بہکانے کے لیے. پھر اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے تو دوبارہ دور بھاگتا ہے. پھر جیسے ہی بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر خیالات ڈالنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بندے کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں اب تک ادا
کی ہیں. تو یہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے آپ کو جو ہے وہ نمازوں سے غافل کرنا ہے. نماز میں اب داخل ہو بھی گئے تو اب اس کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح سے آپ نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، توجہ کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے. پھر جب ہمارا دھیان اس میں سے بٹے تو پھر ہم دوبارہ آ جائیں، پھر بٹائے گا پھر دوبارہ آ جائیں، پھر بٹائے گا پھر دوبارہ آ جائیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صحیح. اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو یوں نماز تو آپ کی ادا ہو جائے گی. البتہ جان بوجھ کے اپنے خیالات کے ہٹانے کی وجہ سے، دوسری طرف لے جانے کی وجہ سے جو نماز کا نور ہے، جو نماز کا مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. اچھا، اس میں وہ روایت بھی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ منادی کہتا ہے کہ ابن آدم اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کہیں اور متوجہ ہو گیا. باقاعدہ اللہ پاک کی طرف سے بھی جی، اس کی ندا ہوتی ہے کہ کیا مجھ سے بہتر کوئی بارگاہ مل گئی ہے، اللہ اکبر. جس کی طرف یعنی اس کو 2-3 دفعہ یہ منادی اعلان کرتا ہے اور بالآخر رحمت الہی اسے رخ پھیر لیتی. جی یہ روایت موجود ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ 2-3 دفعہ کے بعد اسے احساس ہو گیا تو وہ پلٹ کے نہ آئے. وہ پلٹ کے آئے، واپس آئے پلٹ کر، بار بار اپنی توجہ نماز کی طرف لے کر آئے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی جو رحمت ہوگی اس سے پھر اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ نماز کے اندر اپنی توجہ برقرار رکھنے لگے گا. جی مزید فرما دیں جب سورج نکلتا ہے اس وقت کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وجہ اور حکمت بیان فرما دیں جزاک اللہ. جی، سورج کے نکلنے کے وقت اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت اور یوں ہی جب زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے کہ جب بیچ آسمان میں ہمارے سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، تو یہ وقت، یہ تینوں وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور حدیث پاک میں ہی یہ موجود ہے کہ یہ جو سورج غروب اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب درمیان میں آتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اس کے اپنے سینگ اس کے دونوں طرف کر لیتا ہے. تو اس کے سینگ کے درمیان میں سے پھر یہ نکل رہا ہوتا ہے سورج. تو یوں اس کو جب جو سورج کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے تشبہ کی وجہ سے، ان سے مشابہت کی وجہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سائنس کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر حکمتیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں، اس کی ریسرچ ہو سکتی ہے. لیکن مسلمان کے لیے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک. مزید میرا سوال یہ تھا استاد صاحب کہ یہ گیلانی سید، بخاری سید اور ہاشمی سید میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا بیان فرما دیں. گیلانی سید، ہاشمی سید، بخاری سید. بنیادی اعتبار سے تو جو سادات کرام ہیں وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی جو بھی ان کی اولاد میں سے ہے وہ سارے کے سارے سادات کرام کہلاتے ہیں. اب درمیان میں ان کی جو مختلف شاخیں بنتی ہیں یہ سارے ہاشمی جتنے بھی سید ہوں گے وہ سب کے سب ہاشمی ضرور ہیں. درمیان میں کچھ شاخیں یہ الگ بنتی ہیں تو اس کی وجہ مختلف ہوتی ہیں. مثلاً کچھ سادات کرام یہ بخارا کے رہنے والے ہوئے یا بزرگوں میں کوئی ان کے بخاری گزرے تھے تو ان کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ بخاری کہلانے لگ گئے. بعض جو ہے وہ گیلان کے اندر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کی نسبت سے کہ وہاں رہنے والے، یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد میں سے جو سادات کرام ہیں وہ حضرات گیلانی اور جیلانی کہلانے لگے. تو مختلف قسم کے علاقوں میں اور بعض بزرگوں کی نسبتیں کہ کسی سید زادے کا بہت بڑا نام ہوا، شہرت ہوئی، وہ بہت بڑے ولی اللہ بنے، تو اب ان کی نسبت سے پھر آگے یہ چلنے لگا سلسلہ. جیسے مثال کے طور پر قادری سلسلہ ہے، تو اصل تو قادری سلسلہ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہوا سلسلہ آیا ہے. لیکن درمیان میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت آئی اور ان سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور آپ کا نام بہت بلند ہوا دیگر کے مقابلے میں. یعنی سیدنا علی کے مقابلے میں نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تو ظاہر سی بات ہے مقام و مرتبہ بلند و بالا ہی ہے، لیکن آگے کی جو نسبت چلنے لگی وہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے قادری سلسلہ چلنے لگا. حالانکہ آپ سے پہلے کے افراد اور بعض تو وہ ہیں کہ جو آپ سے افضل ہیں. مثال کے طور پر آپ کے
جد امجد میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے یہ سب جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں. اگرچہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ حسنی سید ہیں، ان کا دوسرے انداز میں جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، نسب چلتا ہے، لیکن یہ سارے کیا ہیں، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو اللہ پاک کسی خاص اعتبار سے شہرت عطا فرما دیتا ہے. صحیح. تو یوں ہمارا سلسلہ آگے قادری چلنے لگا. تو یوں جو بخارا میں رہنے والے سادات یا کوئی بزرگ گزرے کہ جو بخاری کی نسبت سے معروف ہوئے، تو پھر ان کی نسبت سے یہ سلسلہ آگے بخاری سیدوں کا چلنے لگا، بعضوں کا گیلانی سید کے اعتبار سے چلنے لگا، بعضوں کا اور سادات کرام کا یہ سلسلہ چلتا ہے. باقی سب ہیں ہاشمی اور سب قابل احترام، قابل تعظیم ہیں. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ نماز کے دوران سترہ انسان، درخت اور جانور بن سکتے ہیں، تو انسان تو نماز کے آگے، نمازی کے آگے کس طرح کھڑا ہوگا؟ انسان سترہ کیسے بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، کوئی بھی چیز سترہ بن سکتی ہے جو سترہ بننے کے قابل ہو. تو انسان کے سترہ بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آگے منہ کر کے قبلہ ہے، مثال کے طور پر سامنے کی طرف کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ آگے والا اس کا سترہ ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا. ویسے ہی مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، خاص طور پر وہ کھڑا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ پیچھے والا نماز پڑھ لے تاکہ جو دوسرے لوگ آگے سے گزرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے گزر جائیں، تو یہ انسان سترہ بن جائے گا. البتہ نمازی کے چہرے کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں دائیں طرف رخ کیا، بائیں طرف رخ کیا، ایسے بھی اگر کوئی کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی سترہ یہ نمازی کے لیے بن جائے گا. ٹھیک جی. ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ نے اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. دارالفتہ اہل سنت سے اپنے رابطے مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ شرعی مسائل، دینی مسائل بھی ہم سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.